انفارمیشن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا دوست بھارت کا دشمن بن گیا۔ روس کی 5 لاکھ فوج لداخ پہنچ گئی۔ چین اور روس کا مل کر بھارت میں تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا آغاز سامنے آ گیا۔ روس کی 5 لاکھ فوج کے ساتھ 4500 جنگی طیارے بھارت پر حملہ آور ہو گئے۔ بھارت کی درجنوں چوکیاں تباہ کر دیں۔ چین کا ساتھ دیتے ہوئے روس نے چین کے ساتھ مل کر بھارت میں تباہی مچانے کا عندیہ دے دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا دیرینہ دوست بھارت کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ گیا۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے سب سے بڑا کمیونسٹ ملک روس میدان میں آ گیا۔ روس کی 5 لاکھ فوج 4500 جنگی جہازوں کا بھارت پر تابڑ توڑ حملے لداخ میں تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت چین کی جنگ خونی جنگ میں بدل گئی۔ بھارت آپے سے باہر ہو گیا۔ بھارت نے بھی دونوں ملکوں کو مزہ چکھانے کا عندیہ دے دیا۔ بھارت نے اپنا خطرناک ترین میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا۔ بھارتی فوج نے جنگ کی تیاری پکڑ لی۔ بھارتی فوج کو شکست سامنے نظر آنے لگی۔ دوسری جانب چین اپنا S-400 سامنے لے آیا، انڈین طیاروں پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق بھارت اپنا آکاش نامی جنگی میزائل دفاعی نظام سرحد پر لے آیا۔ میزائل دفاعی نظام نے لداخ میں علاقے میں نصب کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین نے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور عسکری تنصیبات کا آغاز کیا ہے۔ ان کے مطابق چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی اقدامات اٹھانا پڑے۔ واضح رہے کہ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمالیہ کی سرحدی حدود میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھارت نے LAC کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس وقت بری طرح بوکھلا چکی ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع طول پکڑ گیا۔ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کو چین سے چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی۔ ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل مشرقی لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے مابین ابھی لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے۔ چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرحدی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے۔ نئی دہلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ توڑا۔ اس کے علاوہ بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگ گونگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار پر پھر طنز کے تشتر برسا دیے۔ چین نے ہماری زمین لے لی ہے اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں۔ مودی سرعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کی بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ نریندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ چین ہمارے علاقے میں نہ گھسا نہ کسی زمین پر قبضہ ہوا۔ چین نے بھارت کے خلاف اپنا S-400 بھی تعینات کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے طیارے پروازوں میں مصروف سے چینی S-400 نے میزائل داغ دی، جس کی وجہ سے طیارے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی ایئر فورس کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے سبب پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ پائلٹ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائے حادثہ سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اربوں ملک کے طیاروں میں سے 4 فنی خرابی کے باعث ہلاک ہوئے تھے۔ ہندوستان اور چین کے مابین مشرقی لداخ میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حقیقی
अमरीकी कंट्रोल लाइन LAC पर चीन के जंगी हथियारों हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पेशरफ्ता एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन किसी हथियारे ने LAC को अबूर किया तो एयर मिसाइलों के जरिए उन्हें फजा में तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि सरहद पर मौजूदगी और ताकत में इजाफे के तहत हिंदुस्तानी फौज और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जंगी हथियार हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की जुर्रत ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फजा में ही मार दिया जाएगा। जराये का कहना है कि चीनी हेलीकॉप्टर LAC पर बहुत नज़दीक परवाज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मौजूदा कशीदगी वाले तमाम इलाकों में चीनी हथियारे परवाज कर रहे हैं। इसके अलावा चीनी मीडिया और ZTV टाइम इंडिया ने रात पर बिजलियां गिरा दी। इसके अलावा भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब नमू के इलाके का अचानक दौरा किया है। इस दौरे का मकसद भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात और इनकी हौसला अफजाई करना था। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल MM नरवाने भी शरीक थे। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने नमू के इलाके में भारतीय फौज के जवानों से खिताब किया, जिसके बाद से वहां से वापस चले गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के महाज पर चीन से शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत हमले के बाद भारत का वावेला अरूज पर पहुंच गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुतादिद तस्वीर कश्मीरियों में मकबूल हो गई है। एक में शी जिनपिंग का चेहरा दिखाया गया है और जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मबैन कश्मीर का तनाज़रा फौरी तौर पर भारत बरसेरा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में चीन मिलकर सामने आ चुका है। चीन ने भारत का कब्रिस्तान बना दिया है। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड एयरफोर्स के अड्डे के आसपास जंगी हथियारों के जरिए वसी पैमाने पर मशकें की हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक एक J-11 लड़ाका जेट त्यारा पहाड़ों में इंतहाई नीची सतह पर उड़ता हुआ देखा गया था। इसके अलावा फोटेज के टुकड़े में 7 J-11 त्यारे एक बड़ी शक्ल में उड़ते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी मलकियत ग्लोबल टाइम्स ने तजुर्बाकार के हवाले से बताया है कि मशकों ने मुल्क की मगरबी सरहद की हिफाजत के लिए चीनी फौज की काबिलियत